اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آج بدھ کا دن ہے اور تاحال جو ہے کچھ ایک عجیب سی خاموشی طاری ہے سیاسی افق پر۔ اس کے بارے میں آج بات کرنی تھی آپ سے۔ بہت سارے میں نے تجزیے بھی سنے اور ان تجزیوں کو سن کے جو ہے تھوڑا سا خوف بھی میرے دل میں جاگا، اور پھر ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی جو کہ جس کا تعلق جو تھا وہ اس خاموشی سے نہیں تھا بہرحال، لیکن ایک مجموعی جو تھی ایک تاثر تھا۔ تو اس سے پہلے میں ایک ریکارڈنگ کر چکی تھی اپنے اس چینل کے لیے، لیکن اب میں اسے جو ہے اپلوڈ نہیں کروں گی۔ مجھے کہیں سے ایک بڑی اچھی سی نوید ملی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت ساری افواہیں گردش کر رہی تھیں عمران خان کی حکومت کے حوالے سے اور جناب شہباز شریف کے حوالے سے۔ اب بھی یہ چیزیں جو ہیں آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں اور مختلف ذرائع کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بیچ میں تھوڑا سا بٹوین دا لائن ایک میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا شاید ایسا جو بھی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، عمران خان کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ افواہیں کیا تھیں؟ ایک تو مریم صفدر یا مریم نواز، وہ جو بھی ہیں، ان کی خاموشی جو کہ 25 کے بعد جو ہے ان کی بولتی سی بند ہو گئی ہے، اس کے بارے میں لوگ جو ہے مختلف جو ہے وجوہات گھڑ رہے تھے، یا اسپیکولیشن تھی یا افواہیں تھیں، تجزیے بھی تھے کہ شاید اس کے پیچھے وردی ہے، ان کی خاموشی کے پیچھے یہ بھی ایک مفروضہ گردش کر رہا ہے۔ اور کیونکہ ان کی خاموشی، جب وہ ان کے والد صاحب گئے تھے تو اس وقت بھی وہ خاموش تھی۔ وہ خاموش جو ہوتی ہے نا، وہ کسی غرض کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ ذاتی اغراض والی سیاست ہے۔ اب تک وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ صرف ذاتی دفاع کے لیے کر رہی ہیں۔ وہ پاکستان کے دفاع کے لیے انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے، جب سے ان کے ابا کی حکومت گئی ہے، اس وقت سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے رہے ہیں خطرناک پاکستان کے لیے، خطے کی سیاست ہے۔ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی سیاست اس وقت وہی ہے جو خطے کی سیاست ہے۔ ہر چیز جو ہے پوری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے آج کل ان ملکوں پہ، جو کہ جغرافیائی حیثیت جس میں پاکستان جو ہے سر فہرست آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے پاکستان پوری دنیا کی سیاست کا محور ہے۔ اب یہ بات کوئی مبالغہ آرائی سمجھے یا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کی سیاست کا مرکز و محور ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری، جیسے ایک صوفی عنایت تھے اور بہت سارے اور لوگ تھے جنہوں نے یہ صوفی برکت تھے، بہت سارے لوگ۔ اس وقت مجھے ہنسی آتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نہ میں نہ۔ ابھی بھی آپ بہت سارے لوگ اگر صوفی برکت سرچ کریں یوٹیوب پر تو ان کو وہ مل جائیں گے۔ اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی۔ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، جنرل حمید گل تھے جو بہت زبردست آدمی تھے۔ ان کی باتیں جب بھی میں سنتی تھی ایک عجیب قسم کی امید جاگ اٹھتی تھی۔ اب بھی سنتی ہوں میں جب کبھی میں نا امید ہوتی ہوں۔ تو یہ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ پاکستان کا اثاثہ تھے۔ پاکستان کا اب بھی اثاثہ ہمارے پاس بہت زبردست ہے، اور اس میں ایک عمران خان بھی ہے، ہماری پاک افواج ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ کوئی ایسا خاص تجزیہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک خاموشی ہے آپ اس کو بہت سارے معنی دے سکتے ہیں، لیکن ہاں ان خاموشیوں میں جو افواہیں ہیں وہ میں آپ سے تذکرہ کر دیتی ہوں کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ، حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے بارے میں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے بارے میں جو ہے شہباز شریف نے بڑا نپت اللہ سیاسی ریمارکس دی ہے کہ میں تو جیل میں ہوں، مجھ سے آپ جیل کے بارے میں پوچھیں۔ اور مریم اور مولانا کی سیاست پر انہوں نے نو کمنٹس کہا۔ مولانا البتہ مخمصے میں ہیں، بے دست و پا پہلی دفعہ محسوس ہوئے ہیں مولانا، اور وہ بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے وہ اکثر وہ جو ایک اللہ میاں کی گائے ہوتی تھی اس کو ہم الٹا کر دیتے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے بچے، وہ بیچاری ہاتھ پاؤں مارتی رہتی تھی، اس سے سیدھا نہیں ہوا جاتا تھا۔ تو کچھ ایسے ہی مولانا کے ساتھ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن ان سے سیدھا نہیں ہوا جا رہا۔ انہوں نے سنا ہے کہ ایک مشورہ بھی طلب کیا لوگوں سے کہ وہ مجھے مشورہ دیں، تو بہت سارے لوگوں نے انہیں بہت سارے قیمتی مشورے دیے ہیں۔ تو مولانا اس وقت جو ہے بڑے مخمصے میں ہیں، استعفے، جہاد، انہوں نے بہت سارے جو ہے نکال کے اپنی ٹرکس جو ہیں تھیں اپنے تھیلے میں سے نکال کے جو ہے لوگوں کو پیش کی، لیکن ہوا کیا کہ لوگوں نے ان کو جو ہے کارنر کر دیا، کھڈے لائن لگا دیا، زبردوز کر دیا۔ ہمارے ایک اینکر ہیں جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی ایجاد ہے یہ لفظ، تو زبردوز ہو گئے ہیں مولانا اس وقت۔ اگر دیکھا جائے حقیقتاً مولانا زبردوز ہو گئے ہیں، باقی لوگ خاموش ہیں لیکن مولانا زبردوز ہو گئے۔ ان کے بہت سارے ذاتی مفاد تھے اور وہ ذاتی مفاد کی سیاست ہی کرتے رہے۔ مولانا کی سیاست اگر دیکھا جائے تو صرف ذاتی مفاد کی سیاست تھی۔ ویسے تو صرف مولانا ہی کیا، مریم صفدر کی سیاست بھی ذاتی مفاد کی سیاست ہے۔ وہ صرف اپنے خاندان کے تحفظ کی سیاست کری، ان کو پاکستان کے تحفظ کی، ان کو پاکستان کی مشکلات کی، انہیں خطے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ دیکھا جائے تو وہ کنویں کی مینڈک ہیں۔ کبھی آپ نے مریم نواز سے
کسی بہت گمبھیر خطے کی صورتحال کے بارے میں کبھی آپ نے ان کا کوئی ٹویٹ یا کوئی تجزیہ آپ نے ان کا دیکھا ہے؟ وہ اس قسم کی، وہ سیاستدان ہرگز نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف دختر نواز شریف ہیں، ان کا صرف اتنا سا کریڈٹ ہے، باقی ان کی اور وہ بے نظیر بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ بے نظیر کی تو نظر بین الاقوامی سیاست سے لے کر پاکستان کی سیاست تک تھی۔ اسی طرح عمران خان جو ہیں پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے، اور وہ جب بیٹھتے ہیں باہر کہیں، جب بھی وہ باہر گئے، جس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں، وہ ایک مدبر کی، ایک رہنما کی گفتگو کرتے ہیں، وہ ایک اسٹیٹسمین کی گفتگو کرتے ہیں۔ مریم کے پاس ایسا کوئی کیلیبر مریم کا نہیں ہے کہ مریم جو ہے وہ بین الاقوامی سیاست کے بارے میں بھی، کسی دن دل چاہتا ہے کہ کوئی اینکر ان کو لے کر بیٹھے اور کوئی اینکر ان سے یہ سوال کرے خطے کی صورتحال کے بارے میں یا عالمی سیاست کے بارے میں، تو ان کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ بہرحال مولانا جو ہے وہ اس وقت بالکل پانی میں نہیں ہے، وہ بن پانی کی مچھلی بنے ہوئے ہیں اور بری طرح سے تڑپ رہے ہیں، بلکہ ایک بہت موٹا سا مچھلا بنے ہوئے ہیں وہ، تو وہ ان کا جو حال ہے وہ آپ کو، ہم کو سب کو پتہ ہے۔ خواتین کو لیڈر نہ ماننے کے یو ٹرن اور بہت سارے یو ٹرن وہ لیتے لیتے وہ اب ان کا دماغ گھوم گیا ہے۔ انہوں نے یو ٹرن اتنی تیزی سے لیے کہ اب ان کو چکر آ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ جو ہے اب لوگوں سے مشورہ، پہلی دفعہ انہوں نے لوگوں سے مشورہ مانگا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مولانا جو ہے کسی بھی کمیٹی یا کسی بھی وزارت میں انوالو نہیں ہے، اور وہ ان کے ساتھ وہ اس وقت ایسی گاڑی ہیں جو بغیر ڈیزل کی کھڑی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جناب آپ کو یہ بتا دیں کہ ہاں، وزارتوں کے معاملے میں آپ کو بتا دیں کہ ایک خاموشی یہ جو ہے کہ ایک دم سے لگا تھا، ایک بات سننے میں آئی تھی کہ جی وزارتیں جو ہے کچھ چینج ہوگی، کچھ ری شفلنگ ہوگی، لیکن وہ ابھی تک ایسا سچ کچھ ہو نہیں سکا، سوائے ایک دو چیزوں کے کہ وزیر خزانہ حماد اظہر جو کہ بہت زبردست انتخاب ہے، ان کو بنایا گیا۔ حماد اظہر جو ہے، محمد اظہر جو کہ سابق گورنر پنجاب تھے اور بہت زبردست شخصیت تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا اپنا بہت بڑا کریڈٹ ہے اپنی شخصیت کو آگے لانے میں۔ تو حماد اظہر صاحب کو بنا دیا گیا ہے وزیر خزانہ۔ شبلی فراز بہت شائستہ، بہت شریف آدمی، ان کے بارے میں تھا کہ وہ وزارت اطلاعات و نشریات ان کے پاس تھی، سننے میں آیا کہ شاید اب ان کو کسی اور وزارت کا قلمدان دیا جائے گا، لیکن ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی کوئی جو ہے کنفرم کوئی بات نہیں۔ تو بس یہ خاموشی جو ہے نا، یہ تھوڑی سی کھل رہی تھی، اور کوئی وجوہات نہیں تھی کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ ہاں کوئی بہت ایسی بات ہے۔ تو بہرحال خاموشی کا ہم جو ہے ذکر ضرور کر رہے تھے۔ تو یہ بس آج کی گفتگو میری اتنی سی ہی ہے، اور میں آپ سے کچھ تھوڑی سی شاعری شیئر کروں گی جو کہ خاموشی کے بارے میں ہوگی۔ تو آئیے شاعری شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ خاموشی پہ ایک چپ پہ بلکہ ایک غزل ہے احمد فراز کی، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ احمد فراز کہتے ہیں کہ انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہے، انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہے، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہے۔ اور اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ، بام و در و دیوار بڑی دیر سے چپ ہے۔ ساقی یہ خاموشی بھی تو کچھ دیر طلب ہے، ساقی تیرے میخوار بڑی دیر سے چپ ہے۔ یہ برق نشے من پہ گری تھی کہ قفس پر، مرغان گرفتار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ اس شہر میں ہر جنس بنی یوسف کنعان، بازار کے بازار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ پھر نعرہ مستانہ فراز آؤ لگائیں، پھر نعرہ مستانہ فراز آؤ لگائیں، اہل رسن و دار بڑی دیر سے چپ ہیں، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ تو چپ ہیں جی، مریم بھی چپ ہیں، مولانا بھی چپ ہیں۔ دیکھیے یہ خاموشی کیا رنگ دکھاتی ہے۔ بس اللہ جو کچھ بھی کرے پاکستان کے حق میں بخیر کرے۔ مجھے کچھ ڈھارس ملی ہے کہیں سے، ہمارے ایک بھائی ہیں اور انہوں نے جو ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کی ہیں، تو بہت شکریہ اچھی اچھی باتیں کرنے والوں کا، پاکستان کے خیر خواہوں کا، پاکستان کے حوالے سے ایک امید اور رجا کا جو ہے اپنے اندر جذبہ رکھنے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے۔ جنہوں نے ویسے پاکستان کا برا کیا، اللہ نے ان کے ساتھ بہت برا کیا اور دنیا کو دکھایا۔ تو اب بھی میری آنکھیں یہی منظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا برا کیا ان کا برا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کا بھلا چاہنے والے انشاءاللہ مضبوط رہیں گے اور اللہ انہیں کامیاب کرے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو بھی کامیاب کرے، آپ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اور اس چینل کا بطور خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ یہ آج کا میرا ولاگ تھا، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔